عرش کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عرش یعنی تخت دنیا کے کسی بادشاہ کا ہوتا ہے تاکہ اس کی شان ظاہر ہو جائے اور لوگ اس کی عزت کرے۔ لیکن خدا جسم نہیں ہے، وہ ایک بھی مثال ہستی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب خدا کا کوئی ذکر ہوتا ہے قرآن میں اور حدیث میں اور اماموں کے ارشادات میں، تو اس سے امام ہی مراد ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی تعویل امام ہی ہے۔ اور جس مثال میں عرش پر خدا کے ہونے کا ذکر ہے وہ بھی امام کی ایک مثال بنتی ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ارشاد سے روشنی ملتی ہے۔ فرمایا کہ ما قیل فی اللہ فہو فینا وما قیل فینا فہو فی البلغاء من شیعتنا۔ جو کچھ خدا کے بارے میں کہا گیا ہے وہ تاویل میں ہمارے بارے میں ہے، جو کچھ خدا کے بارے میں کہا گیا ہے وہ تاویلاً ہمارے بارے میں ہے، اور جو کچھ ہم اماموں کے بارے میں کہا گیا ہے اس کا اطلاق ہمارے دوستوں میں سے جو پہنچے ہوئے ہیں ان پر ہوتا ہے۔ یہ ایک فیصلہ کن ارشاد ہے۔ اس سے ہم سمجھ گئے کہ خدا کی تمام تر صفات کا اطلاق امام پر ہوتا ہے۔ بس تعویلاً عرش کا مالک امام ہے۔ تو عالمی شخصی کی بات ہو رہی تھی کہ عالمی شخصی میں عرش کا تصور ہے اور کئی طرح سے ہے۔ ایک تو عالمی علوی کی مثال میں ہے، ایک عالمی سفلی کی مثال میں ہے عرش۔ عالمی علوی کی مثال میں جہاں گوہری عقل کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں عقل کل کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ عالمی علوی کا عرش ہے۔ کیونکہ عقل کلی عرش ہے اور نفس کلی کرسی ہے۔ کرسی ڈائس کے معنی میں، عرش تخت کے معنی میں۔ تو دیکھا عرش کا ایک تصور عالمی بالا پر ہے، اور جہاں عالمی سفلی میں
خدا کے عرش کی بات ہوتی ہے اس میں ایک تو قلب مومن خدا کا عرش ہے اور مومن عالم سفلی میں رہتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں سمندر پر ایک تخت کا ظہور ہوتا ہے جو کشتی بھی ہے، یہ بھی عالم سفلی کی بات ہے کہ سمندر اور کشتی عالم سفلی کی چیزیں ہیں. اور بڑی زبردست ڈسکوری ہے یہ کہنا کہ یہ عرش بھی ہے اور کشتی بھی ہے. اب اس ڈسکوری کی مدد سے ان تمام آیات کو لینا ہوگا جو کشتی سے متعلق ہیں. بڑی عجیب و غریب ریزلٹس سامنے ہیں. مثال کے طور پر قرآن میں کشتی نوح کا ذکر آیا ہے، اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فلک المشحون بری ہوئی کشتی کا ذکر آیا ہے. کتنی شاندار حکمت ہے کہ مشاہدہ کرنے والوں نے مشاہدہ کیا اور بری ہوئی کشتی کو دیکھا. تو اس میں تنہا ایک ہستی کے سوا اور کوئی نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بری ہوئی کشتی کے کیا معنی؟ جواب ملتا ہے کہ وہ بری ہوئی کشتی ہے اس لیے کہ جتنے لوگ اس کشتی میں سوار تھے وہ اس ہستی میں فنا ہو چکے ہیں، اس ہستی کے ساتھ ایک ہو گئے ہیں. جیسے ہم نے مقامی معراج کے بارے میں بارہا آپ کو بتا دیا کہ وہ عالمی وحدت ہے، اس لیے وہاں تک کوئی جماعت نہیں جا سکتی ہے، کوئی گروپ نہیں جا سکتا ہے، کوئی دو بھی نہیں جا سکتے ہیں، صرف ایک جا سکتا ہے اور وہ بھی فنا ہو کر جا سکتا ہے. ہم نے یہ بھی بتایا کہ آن حضرت نے جو اللہ کا دیدار کیا تھا اس کی کیفیت اور حقیقت یوں ہے کہ حضور اکرم نے آئینہ وحدت میں اپنے آپ کو دیکھا. وہ جان گئے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن جب معراج سے لوٹ کر دنیا میں آئے تو لوگوں کی عقل کے مطابق ان سے کلام کیا، کیونکہ عالمی وحدت
میں کثرت تو کجا دوئی کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے، ڈویلٹی کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے، دو کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے۔ ما سوائے اس کے کہ آن حضرت نے آئینہ وحدت میں اپنے آپ کو دیکھا، اپنے عکس کو خدا کہا اور خود ہی تھا اور خود ہی فرما رہا تھا۔ معراج دوسرے لفظوں میں اپنی عنائی علوی سے ملاقات کی بات تھی۔ ہمارے پاس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت سی اصطلاحیں ہیں۔ کبھی آپ کو اس حقیقت کے سمجھانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ روح کے دو سرے ہیں، ایک بالائی سرہ ہے، ایک زیرین سرہ ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ ایک عنائی علوی ہے اور ایک عنائی سفلی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس سمجھنے کے لیے اصطلاحیں ہیں، تیار ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آن حضرت اپنی پاک روح کے بالائی سرے تک پہنچ گئے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عنائی علوی سے ملاقات کر رہے تھے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے آئینہ وحدت میں اپنی پاک صورت کو دیکھا۔ تو بالکل اسی طرح کشتی کی بات ہو رہی تھی، بری ہوئی کشتی کی بات ہو رہی تھی۔ بری ہوئی کشتی میں جو ہستی ہے، جو شخصیت ہے، وہ امام ہے، اور جتنے مومنین ہیں اس میں فنا ہو چکے ہیں۔ لہذا خدا کے نزدیک اور قرآن کے نزدیک اس ایک شخصیت والی کشتی کو خدا نے بری ہوئی کشتی کہا۔ ہم سمجھ گئے، اور یہ حکمت کی زبان ہے، دوسروں کو حیران کر دینا ہے اور اپنوں کو سمجھانا ہے۔ یہ بات کون سمجھے گا کہ یہ ایک کشتی ہے یا ایک طاقت ہے، اس پر ایک ہستی جلوہ فرما ہے اور اس کو قرآن بری ہوئی کشتی کہہ رہا ہے، تو اس کو کون سمجھے گا؟ کوئی نہیں سمجھے گا سوائے ان مومنین کے جو اس کے قابل ہو چکے ہیں۔ وہی کشتی نجات ہے، وہی کشتی اہل بیت ہے، وہی عرش ہے۔ قرآن کی حکمت کو سمجھنے کے بعد راستہ بہت شارٹ ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ چونکہ حکمت علم کا خلاصہ ہے اور جوہر ہے۔ کبھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آن حضرت نے اپنے علم کی تشبیہ شار سے دی اور حکمت کی تشبیہ ایک گھر سے دی۔ شار بہت بڑا ہوتا ہے اس لیے کہ علم وسیع ہوتا ہے، اور گھر چھوٹا ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، اس لیے کہ حکمت